بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلباء، آج ہم چھٹی جماعت کا 9واں سبق حرکت اور حرکت کی قسموں کے بارے میں معلومات علم حاصل کریں گے۔ جیسے کہ طلباء، آپ کو اس کے اندر مندرجہ ذیل جگہ بہت ساری تصاویر دکھائی دے رہی ہے۔ ایک بچہ فٹ بال کھیل رہا ہے، ایک بھونرا گھوم رہا ہے، اور ایک بچہ جو ہے بال کو جو ہوا میں اچھالتا ہے وہ بال نیچے کی طرف آ رہا ہے، اور اسی کے ساتھ جو ہے ایک ہوائی جہاز ہے، اور ایک تصویر میں ہمیں کیا دکھائی دے رہا ہے، ایک کمار جو مٹی کے جو ساز و سامان تیار کر رہا ہے۔ یہ تمام چیزوں کے اندر ایک چیز یکساں ہے، یعنی ایک چیز کامن ہے، وہ کیا ہے؟ حرکت۔ یعنی کوئی بھی چیز رکی بھی نہیں ہے، وہ چیز کنٹینیوس کہیں نہ کہیں حرکت کر رہی ہے۔ ابھی ہم اس کے بارے میں تھوڑی تفصیل سے معلومات حاصل کرتے ہیں کہ حرکت اور حرکت کی قسمیں کہتے کسے ہیں۔ ہمیں روزمرہ زندگی میں کئی چیزوں میں حرکت نظر آتی ہے، جیسے ہم اپنے ڈیلی روٹین میں بھی دیکھتے ہیں کہ جیسے گھڑی حرکت کر رہی ہے، اور اس کے علاوہ جو پتے ہوا سے حرکت کر رہے ہیں۔ حرکت کرتی ہوئی چیز کو ہم متحرک چیز کہتے ہیں۔ یہ ایک ڈیفینیشن کہہ سکتے ہیں کہ متحرک چیز کسے کہتے ہیں۔ تو جو بھی چیزیں حرکت کرتی ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ متحرک چیز۔ متحرک چیز کا کیا مطلب ہو گیا؟ جو چیز حرکت کرتی ہے اسے ہم متحرک چیز کہتے ہیں۔ اوپر کی تصویر میں کون سی چیزیں حرکت میں نظر آ رہی ہے؟ ان کی حرکت میں کیا فرق نظر آ رہا ہے؟ اس بارے میں جماعت میں گفتگو کیجیے۔ جیسے کہ حرکت تو یہاں پہ ہو رہی ہے، لیکن تھوڑا بہت تو ڈفرینس ہے نا۔ جیسے یہ بچہ کس طریقے سے حرکت کر رہا ہے، یہ بھونرا گول گھوم رہا ہے، یہ بچہ اوپر کی جانب پیر مار رہا ہے تو اس کی حرکت الگ ہے، یہ بال اوپر کی جانب جائے گا پھر اس کے بعد میں نیچے کی جانب جائے گا تو یہ حرکت اور چیز ہے۔ یہ کمار جو ہے گول 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 حرکت کر رہا ہے نا، دائرے نما حرکت۔ ہوائی جہاز اوپر کی جانب جا رہا ہے۔ تو یہ جو ہے مختلف حرکت کی قسمیں ہیں، اس کے بارے میں ہم تفصیل سے تھوڑی معلومات حاصل کریں گے۔ پہلے حرکت کسے کہتے ہیں؟ ابھی جیسے کہ بس حرکت میں لکھے ایک مثال آپ کو سمجھانے کے لیے یہاں پر ایک تصویر دی گئی ہے، بہت ہی بہترین مثال ہے۔ یہ روزمرہ زندگی کی مثال ہے۔ جیسے ہم کہیں گھومنے پھرنے کے لیے جاتے ہیں تو ہم بس میں سفر کرتے ہیں، یا ٹرین میں سفر کرتے ہیں، یا لوکل میں سفر کرتے ہیں، تو ہمارے ساتھ میں کیا تجربہ ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم معلومات حاصل کریں گے کہ بس کے انتظار میں اسٹینڈ پر ٹھہرے تو کئی سواریاں تیزی سے حرکت کرتی ہوئی گزر جاتی ہے، یا آپ حرکت کر رہے ہو تو ساکن چیزیں حرکت کرتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ مثلا اب یہاں پر اس نے ایک جملہ یہ کہا ہے کہ ساکن چیزیں جو ہے وہ حرکت کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ جیسے کہ آپ ٹرین میں یہاں پر بیٹھے ہو تو یہ جو نظارے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں باہر کی جانب، ایسا لگتا ہے کہ وہ پیچھے کی جانب جا رہے ہیں۔ ہم تو ایک اپنے ٹرین میں بیٹھے ہوئے، لیکن دکھائی کیا دے رہا ہے کہ جھاڑ پیچھے کی جانب جا رہا ہے، کھمبے پیچھے کی جانب جا رہے ہیں، یعنی یہ تمام چیزیں، بلکہ ہم حرکت کرتے ہوئے آگے کی جانب جا رہے ہیں، اور جو چیزیں حرکت نہیں کر رہی ہے وہ ہمیں دکھائی دے رہی ہے کہ وہ پیچھے کی جانب جا رہے ہیں۔ اب اس کے بارے میں ہم تھوڑی تفصیل سے معلومات حاصل کرتے ہیں۔ تو ساکن چیزیں حرکت کرتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ مثلا ریل گاڑی سے سفر کے دوران پیچھے جاتے ہوئے درخت مشاہدہ کرنے والے کو اگر کوئی چیز مسلسل جگہ بدلتی نظر آئے تو کہا جاتا ہے وہ چیز حرکت میں ہے۔ اب یہاں پر شے کا ہٹاؤ یعنی جگہ کی تبدیلی، متحرک چیز کا ہٹاؤ مسلسل ہوتا رہتا ہے۔ یہاں پر ہمیں بہت ساری چیزیں نظر آتی ہے۔ تو کوئی بھی چیز ہو، اگر وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر ٹریولنگ کرتی ہے تو اسے ہم حرکت کہتے ہیں۔ یعنی کہ ایک شے یہاں سے ہٹ کر، ہٹاؤ کا مطلب ہو گیا ہٹ جانا، اس جگہ سے الگ ہو جانا، تو اسی چیز کو ہم ڈیفینیشن میں کہہ سکتے ہیں کہ شے کا ہٹاؤ یعنی جگہ کی تبدیلی، متحرک چیز کا ہٹاؤ مسلسل ہوتا رہتا ہے۔ اب بظاہر طور پر ہم گاڑی میں بیٹھے ہیں، لیکن جو تصاویر ہے وہ مسلسل کیا کر رہی ہے؟ ہٹتی جا رہی ہے، ہٹتی جا رہی ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتی ہے، تو اسے کیا کہیں گے؟ ہم متحرک چیز کا ہٹاؤ کہتے ہیں۔ آگے ہم پڑھیں گے ڈیفینیشن کے بارے میں۔ کسی شے کی مقررہ وقت میں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقلی کو شے کی حرکت کہتے ہیں۔ اب اس ڈیفینیشن کو ہم کو سمجھیں گے۔ کسی شے کی، فار ایگزامپل اس گاڑی کو لے لیجئے، مقررہ وقت میں، یعنی ابھی 12:08 ہو رہے ہیں، تو 12:08 میں یہ گاڑی نکلتی ہے اور 12:30 بجے دوسری جگہ پر پہنچتی ہے۔ کسی شے کی مقررہ وقت میں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقلی، یعنی اس جگہ سے وہ اس جگہ پہ منتقلی کرے، تو اس چیز کو کیا بولیں گے؟ ہم حرکت بولیں گے۔
आई बात समझ में? बिल्कुल स्वीट एंड सिंपल है कि कोई चीज़ हो, किसी शय की मुकर्रर वक्त में एक जगह से दूसरी जगह मुंतकली को शय की हरकत कहते हैं। अब हम हरकत की किस्मों के बारे में पढ़ेंगे कि हरकत की कितनी किस्में होती है। पहली किस्म है खत्ती हरकत। रेलगाड़ी और रास्ते से तेज़ी से आने जाने वाली सवारियां एक ही खत सीधे या एक ही सिमत में आती है, चुनांचा एक ही खत में शय का हटाव होता रहे तो इस शय को खत्ती हरकत कहते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि ऐसी हरकत जो एक ही जानिब की तरफ जा रही है, ये सीधा जाएगी तो ये गाड़ी बिल्कुल सीधा ही जाएगी, ठीक है। ये ऐसा राइट में भी जा सकती है, लेकिन ऐसी कि वो रेगुलर सीधा ही रहेगी, ज़्यादातर सीधा ही रहेगी। जैसे ट्रेन भी राउंड मारती ज़रूर है, लेकिन उसकी हरकत एक खत में होती है, ज़्यादातर एक खत में होती है, एक रास्ते में होती है। तो ऐसी हरकत को क्या कहेंगे हम? खत्ती हरकत कहेंगे। रेलगाड़ी और रास्ते से तेज़ी से आने जाने वाली सवारियां एक खत सीधा या एक ही सिमत में आती है, चुनांचा एक ही खत में शय का हटाव होता रहे तो इस शय की खत्ती हरकत कहलाती है। कुर्सी पे खड़े होकर हाथ से एक गेंद नीचे गिराए तो वो ज़मीन पे गिरती है, इससे आप क्या समझेंगे? अब यहाँ पर कोई गेंद अगर हम ज़मीन पे यहाँ पे गिराते हैं तो वो एक खत में ही जाएगी नीचे, कभी ये इस तरीके से नीचे नहीं जाएगी, ये इस तरीके से ही नीचे जाएगी, तो उसे हम क्या कहेंगे? खत्ती हरकत कहेंगे। आगे की जानी हम जानते हैं। मुआवजना कीजिए। जैसा कि हमारे स्कूल के अंदर परेड किए जाती है 26 जनवरी 15 अगस्त के दिन, तमाम तलबा एक लाइन में एक डिस्टेंस से खड़े होते हैं, और वो अभी 26 जनवरी के दिन हम टीवी के अंदर भी देखते हैं कि हमारे जो नेवी वाले हैं, आर्मी वाले हैं, फोर्स वाले हैं, तो वो लोग क्या करते हैं? परेड करते हैं। तो बाकायदा वो एक ही सिमत में रोबोटिक पोस्ट के अंदर वो क्या करते हैं? चहलकदमी करते हैं। तो ऐसी हरकत को क्या कहेंगे हम? खत्ती हरकत भी कह सकते हैं। परेड करने वाले जवानों की हरकत और फिसल गुंडी पर से फिसलने वाली लड़की की हरकत का मुआवजना कीजिए। अब यहाँ पर हमें दो हरकत है। यहाँ पर एक परेड करने वाला नौजवान जो बिल्कुल सीधा जा रहे, और फिसल गुंडी वाले, कभी बच्ची इधर पे जाती है कभी इधर पे जाती है, ये फिसल गुंडी वाली जो है बच्ची है। तो इसका मुआवजना करेंगे तो दोनों में थोड़ा सा फ़र्क दिखाई देगा। परेड करने वाले जवान की हरकत बिल्कुल एक जैसी होती है, इसमें ज़रा भी फ़र्क नज़र नहीं आता, लेकिन फिसल गुंडी पर फिसलने वाली लड़की की हरकत एक जैसी नज़र नहीं आती। लड़की फिसल गुंडी पर तेज़ी से नीचे आती है क्योंकि उसकी हरकत मुसलसल बढ़ती है। जवानों की हरकत यकसा खत्ती हरकत है क्योंकि इस हरकत में किसी किस्म की तब्दीली नज़र नहीं आती। फिसल गुंडी पर फिसलने वाली लड़की की हरकत गैर यकसा खत्ती हरकत है। अब यहाँ पे तुलबा यकसा खत्ती हरकत और गैर यकसा खत्ती हरकत के अंदर हमको फ़र्क नज़र आ रहा है। ये गैर यकसा खत्ती हरकत है और ये यकसा खत्ती हरकत है। तुलबा आज के लिए इतना सबक काफ़ी है। तमाम तुलबा इसको अपने नोटबुक में तहरीर करेंगे। इंशाल्लाह इसके आगे हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे।